السلام علیکم دوستو، یوٹیوب کے چینل منیب اشرف آفیشیل سے میں آپ کا دوست منیب اشرف چکوالیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جس موضوع پر ہم لوگ بات کریں گے وہ ہے کہ دو انسانوں کے بیچ میں ایک اچھا تعلق کس طرح ڈیولپ رہ سکتا ہے۔ ایسی کون کون سی باتیں ہیں کہ جو ہم جب دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کرتے ہیں، ایک رشتے کو قائم کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں یہ بات کلیئر کر لوں کہ آپ کے ساتھ جتنی بھی میری انٹریکشن ہوگی، جتنی بھی میری گپ شپ ہوگی، وہ میری ذاتی رائے پر بیسڈ ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ کا لوگوں کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کوئی فیصلہ نہ سمجھا جائے، بلکہ صرف ایک رائے کی حد تک آپ اس کو لیں گے۔ اگر آپ کو اچھا لگے گا تو آپ اس پہ عمل کریں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ میرے خیال سے جب دو انسانوں کے بیچ میں تعلق بنتا ہے، ایک رشتہ بنتا ہے، تو اس میں جو سب سے زیادہ ضروری بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسیپٹنس کی، کسی انسان کو قبول کرنے کی۔ کہ جب آپ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور اس کی خوبیوں سمیت قبول کرتے ہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دو انسانوں کے بیچ میں ایک بہت اچھا رشتہ بن گیا ہے یا بن سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جب کسی انسان کے ساتھ ایک تعلق بنانے کا وہ جذبہ آتا ہے یا خیال آتا ہے، تو ہم اپنے ذہن میں پہلے سے ایک باکس بنا لیتے ہیں۔ ہم سب کے ذہن میں ایک فریم ہوتا ہے، ایک باکس بنا ہوتا ہے، اور ہم اس دوسرے بندے کو اس باکس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس تعلق کو بنانے سے پہلے جتنی زندگی بسر کی ہوتی ہے، اس ساری زندگی کا نچوڑ نکال کے ہم اپنے ذہن میں ایک ڈبہ بنا لیتے ہیں، خانہ بنا لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر حالت میں اس بندے کو اس کے اندر فٹ کرنا ہے۔ اب ہم اس میں یہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے کہ ہماری جو زندگی گزری ہے اس کا ایکسپیرینس کچھ الگ ہے، ہماری تعلیم الگ ہے، ہمارا جو سینس شعور کام کر رہا ہے، وہ جن چیزوں کی بنیاد پر ڈیولپ ہوا ہے وہ اس دوسرے بندے سے الگ ہیں۔ ایج کا ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے، خیالات کا، نظریات کا، عقائد کا، ایسی ڈھیر ساری چیزیں ہیں کہ جن کا ڈفرینس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے یا ہوتا بھی ہے۔ اب ہم ان سب چیزوں کو درگزر کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو میں نے ایک اپنے ذہن میں باکس بنایا ہوا ہے، ایک ڈبہ سوچا ہوا ہے، وہ اس کے اندر فٹ آ سکے۔ اب صرف ایک بندہ اگر ایسا سوچے پھر تو کیا پتہ یہ ممکن ہو بھی جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ دوسرا بندہ کوشش کر کے کیا پتہ اپنے آپ کو اس حساب کتاب میں، اس سانچے میں ڈھال بھی لے، اور ایک اچھی دوستی قائم ہو جائے، ایک اچھا رشتہ قائم ہو جائے، ایک اچھا تعلق قائم ہو جائے۔ لیکن مصیبت تب شروع ہوتی ہے جب سیم سوچ جو ہے وہ دوسرے بندے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسرا بندہ ہے اس نے بھی اپنے ذہن میں ایک ڈبہ بنا کے رکھا ہوتا ہے، ایک خانہ بنا کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں اس خانے کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس نے اس سے پہلے جتنی زندگی گزاری ہے، تو اس ساری زندگی کو ایک اگر وہ نچوڑ نکالتا ہے تو اس کے نزدیک کچھ چیزیں رائٹ کے اس میں ہوتی ہیں لسٹ میں، کچھ چیزیں رانگ کی لسٹ میں ہوتی ہیں۔ اب وہ ان کے مطابق اس دوسرے بندے کو پرکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ججمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو رائٹ چیزوں کی لسٹ ہے، تو یہ جس بندے کے ساتھ میں دوستی کر رہا ہوں، اس بندے کو میں یہاں سے اٹھا کر میں اس لسٹ کے اندر فٹ کر دوں۔ اب چونکہ دوسرے بندے کی طبیعت ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کا مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان وہ جو ایک تعلق ہے، وہ جو دوستی ہے، ہو نہیں پاتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بنیادی جو وجوہات اگر ہم نکالیں دو انسانوں کے بیچ میں ایک اچھا رشتہ ڈیولپ کرنے کو، ایک اچھا تعلق استوار کرنے کو، تو اس میں میرے خیال سے یہ بنیادی چیز ہوگی۔ اگر ہم لوگ مل کے اس پہ اگر ہم کام کریں، اس پہ ہم ورکنگ کریں، ہم اس پہ سوچیں، تو میرا خیال سے کہ اس ایشو پہ ہم لوگ کامیابی پا سکتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ انجوائے کر سکتا ہے، بہت اچھا تعلق جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اور یہ تعلق جو ہے وہ کسی بھی طرح کے دو انسانوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے، مخصوص دوستی کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، باپ بیٹے کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، باپ بیٹی کے درمیان ہو سکتا ہے، بیٹی اور ماں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اس طرح کر کے ڈفرینٹ رشتوں میں جو ہے اس چیز کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے بندے کو جج کرنا چھوڑ دیں اور اس بندے کو وہ جو ہے جیسا ہے اگر ویسا ہی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں، تو میں اس چیز کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس سے آپ کا اس بندے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک بہت زبردست تعلق بن سکتا ہے، اور آپ اس تعلق کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ آپ دونوں لوگوں کی زندگی جو ہے بہت آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ دونوں اسی چکر میں رہیں گے کہ نہیں یار آپ جو ہے وہ دوسرے بندے کو اپنے حساب سے ڈالنے کی کوشش کریں گے، دوسرا بندہ جو ہے
وہ آپ کو اپنے حساب سے ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے، کیونکہ آپ جو اپنے حساب سے چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک رائٹ کی کیٹیگری میں آتی ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ 100% ٹھیک ہیں، اس میں کچھ خرابی نہیں ہے، لیکن وہی چیزیں دوسرے بندے کے پوائنٹ آف ویو سے رائٹ کی کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں، اس کا ایک ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے بندے کو بھی غور کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ ایک بنیادی کوالٹی اگر ہم اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں گے کہ اگر ہماری یہ خواہش ہے، ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہے، ایک رشتہ رکھنا ہے، ہم نے اس دوستی کو انجوائے کرنا ہے، ہم نے اس تعلق کو انجوائے کرنا ہے، ہم نے اس تعلق سے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے، ہم نے اپنے دن رات جو ہے وہ خوب موج مستی کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے گزارنے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بنیادی بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور پھر یہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اوپر سیڈ اسٹیٹس لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی آج کل تو دور ہی ایسا ہو گیا ہے، کوئی مخلص بندہ رہا ہی نہیں ہے، تو وہ میرا خیال ہے پھر نیچرل ہو جائے گا، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اگر آپ اس بات پہ عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ اس بات کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یقیناً آپ کو جو ہے نا ایک دوسرے انسان کے ساتھ تعلق بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی، اور اس طرح کر کے ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہم ڈسکس کریں جس سے ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکیں، جس سے معاشرے میں تھوڑا سدھار آ سکے، لوگ تھوڑا مینٹلی طور پر ریلیکسڈ ہو سکے، کیونکہ ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، مطلب سال 2024 چل رہا ہے، ابھی مئی کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا، تو اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ٹینشن میں ہے، لیکن مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہر بندہ ٹینشن کی تو بات کرتا ہے لیکن حل کی طرف کوئی نہیں آنا چاہتا، حل کوئی نہیں بتانا چاہتا، حل کوئی سننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ بس یار میرے مسائل کے اوپر جو ہے نا ڈھیر ساری بحث کی جائے، مسائل در مسائل، ٹینشن در ٹینشن، بس اسی کے اوپر بار بار جو ہے نا وہ بحث ہوتی رہے، اور جتنا زیادہ آپ اس پہ مسائل پہ بات کریں گے اتنا زیادہ مسائل بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کی بجائے آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کے سولوشن پہ توجہ دیں، اس کے حل پہ توجہ دیں، تو یقیناً جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی حل آپ نکال سکتے ہیں۔ آپ 2-3 اچھے دوستوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس اچھا نالج ہے، اچھی سوچ ہے، جو پازیٹیو سوچ کے مالک ہیں، جن کا یہ ہوتا ہے کہ یار وہ سولوشن اورینٹڈ ہوتے ہیں، وہ پرابلمز اورینٹڈ نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کو بیٹھ کے یہ نہیں بتائیں گے کہ جی ہر ٹائم پہ آپ کے مسائل پہ ہی وہ مطلب بات کرتے رہیں گے، نہیں، وہ آپ کو بٹھا کر یہ سمجھائیں گے کہ یار ہمارا ایک مسئلہ تو ہے لیکن ابھی ہم اس کا حل کیا نکال سکتے ہیں، وہ اس حل کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ڈھیر سارا فائدہ پہنچے گا۔ میں منیب اشرف چکوالیہ اپنے یوٹیوب کے چینل منیب اشرف آفیشیل سے آپ کے ساتھ مخاطب تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ ایسے ہی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس کے ساتھ جو بیل آئیکن بنا ہوتا ہے اور اس کو آپ ضرور دبائیے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو وہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچے گی۔ اور میں اس کے آخر میں ایک دفعہ پھر وہ ڈسکلیمر دے دوں کہ جتنی بھی باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا یا ابھی میں نے کی ہیں تو یہ ساری کی ساری میری ذاتی رائے پر مبنی ہے۔ اس میں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری باتوں پہ عمل کریں یا آپ ایک بھی بات پہ لازمی عمل کریں۔ جو بات آپ کے دل کو اچھی لگے یا آپ کو سمجھ آئے کہ یار یہ بات ہمارے حق میں ٹھیک ہے، بہتر ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ لیکن اگر کسی بات میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس پہ بے شک عمل نہ کریں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو ڈھیروں کامیابیاں دے، ڈھیروں ترقیاں دے۔ زندگی میں آپ نے جو بھی ٹارگٹ سوچے ہوئے ہیں، جو بھی آپ نے گولز پلان کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو وہ والی طاقت دے کہ آپ ان گولز کو اچیو کرنے کے قابل بن سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں خوشیاں بانٹیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔